جی سید، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ سر، بہت بہت آپ کا کیا بات کرنا چاہتے ہیں آج ہم؟ دیکھیں، آج جو ایک تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی تکلیف ہوئی، جو گریس جسے یونان بولتے ہیں، وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس میں کچھ لوگ تھے، پاکستانی زیادہ تھے، جو کشتی ڈوبی اور اس میں کافی زیادہ لوگ جہاں بھاگ ہوئے. تو اس واقعے سے ریلیٹڈ جو میرے ذہن میں کافی خیالات وغیرہ آ رہے تھے، اور وہ میں نے سوچا کہ یہ فورم اس کے لیے بیسٹ ہے بات کرنے کے لیے. کہ میں یہ سوچتا رہا آج پورے دن کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں دنیا بھر میں ہم لوگ جگہ جگہ بہت مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے اللیگل طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح پاکستان میں وہاں سے ہم نکل جائیں، اپنی لائیولینس کے لیے، اپنی پرسوٹ آف ہیپینس کے لیے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوئی کہ پاکستانی جان کیا اتنی ناقیمتی ہے کہ ہم لوگ کہاں کہاں دنیا میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ریفیوج لینے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور پھر یہ جو قصہ ہوا، وہ بیچارے کتنی تکلیف میں تھے. کوئی تہ خانہ تھا اندر، اور وہ جس میں اندر ہی کشتی میں، اور جس میں وہ ڈوب کے وہ جہاں بھاگ ہو گئے سارے. تو میں یہ ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا بھر میں، جس طرح کہ آپ نے لاسٹ اپنے وی لاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہیں پہ بھی اپنی جو ایجوکیشن کی اس کے بیسس پہ انہیں نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ پاکستان چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جو ویسٹ ہے وہ ان کو ویسے ہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں 3 سے 5% جو کسی بھی سوسائٹی میں چینج لے کے آتے ہیں، جو سوسائٹی کو اوپر اٹھاتے ہیں، وہ تو آپ ویسے ہی لوز کر رہے ہیں. ابھی 8-10 لاکھ ویسے بھی لوگ ملک چھوڑ کے ابھی بھاگے ہیں. تو اس کے بعد جو غریب آدمی ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتا، یا جس کے پاس وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ بھی کس مشکلات میں گزر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک سے. اور خاص طور پہ اب جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ تاریخ میں ایسے حالات تو ہم نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھے، جو جس موڑ پہ اس وقت پاکستان کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے اس میں. تو ہر انسان جو ہے وہاں سے وہ میرے جو ذہن میں اس وقت بات یہ آئی کہ آپ ملک چھوڑ کے بھاگنے کے بجائے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو 8-10 لاکھ جو ہمارے جو اسکل ورکر چھوڑ کے گئے ہیں، آپ پاکستان میں ہی رہ کے، یہ لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے بھاگیں یہ ملک کے، تاکہ یہ گنڈے موالی اور بدماش لوگوں وہی اس کا ٹھیکیدار بن کے رہ جائے. جو بھی انسان پڑھا لکھا ہے، جو بھی انسان وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، یا جو غریب ہے، وہ چھوڑ کے بھاگنے کا کیوں سوچتا ہے اس ملک کو؟ کیونکہ پھر اگر آپ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، ایسے بھاگنے کی کرو گے، تو پھر تو آپ انہی کے حوالے کر کے جا رہے ہو نا کہ آپ جو مرضی کرو اس ملک کو. آپ یہ بتا رہے ہو کہ ہم اس ملک کو بلانگ ہی نہیں کرتے ہیں، کہ آپ ان کو یہ شو کر کے دکھا رہے. تو اس چیز کا آج مجھے بہت تکلیف ہوا. پھر میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے. اور پھر دنیا میں ہر جگہ ہم پاکستانی جو ہیں جا کے وہاں پہ کسی اور ملک میں جا کے اس کی سٹیزن شپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جب ملک کے حالات اتنے خراب ہوں، اور خاص طور پہ اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے انیبلنگ انوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے، جب ملک میں ہوئی ڈسیبلنگ انوائرمنٹ، آپ جب ایک پڑھا لکھا انسان، اس کی جگہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان جب میرٹ کا ہی نہیں کوئی سسٹم وہاں پہ، تو اب اس طرح کے حالات میں جس ملک میں آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیا ہی نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو ڈسیبلنگ انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے، اور پھر کس طریقے سے بھیڑ بکری کی طرح وہ بھر کے جو پاکستانی گئے ہیں، اور وہ جس طرح ان کی بیچاروں کی ڈیتھ ہوئی ہزاروں کی. تو میں اس سارے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے بھی، اور یہ پاکستانی جو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ پلیز تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور اپنا انپٹ دیں کہ لوگوں کو کیسے انکریج کیا جائے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے کے بجائے. 25 کروڑ کی آبادی، بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. اس میں سے ہم لوگ ہمت کر کے اگر ہم لوگ سارے کھڑے ہوئے تو
ملک کو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. سید، یہ اس حادثے پہ جتنا دل روئے اتنا کم ہے. کئی ماؤں کے جگر گوشے، کئی فیملیز کے اکلوتے ویج ارنر جو واحد اس کا ذریعہ تھے کمانے کا، ماؤں نے زیور بیچ کر، بہنوں نے، بیٹیوں نے، گھر والوں نے اپنی جمع پونجی کر کے اکٹھی ان بچوں کو بھیجا. ابھی تک سنا ہے 400 مختلف خبریں، 400 پاکستانی تھے جن میں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ 25 لاکھ روپیہ ریٹ تھا. 25 لاکھ روپیہ ریٹ اور 400 لوگ ہوں تو یہ 100 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 100 کروڑ روپیہ. 100 کروڑ روپے کے لیے ہماری قوم میں کوئی بھی اپنا ضمیر اور ایمان، چند لوگوں کو چھوڑ کے ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس واقعے کے بہت کئی پہلو ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سب پہ بات کر سکیں، لیکن ہم کچھ پہ بات کریں گے اور کچھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے دوست، ہمارے دیکھنے والے، وہ اپنی فیڈ بیک سے وہ ہمیں بتائیں، اس سے آگاہ کریں. دیکھیے، ہمارے جب بھی ہمیں سر درد ہوتا ہے یا ہمارے جسم پہ کوئی پھنسی یا پھوڑا نکلتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. یہ خود سے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کا، ہمارا سسٹم جو ہے، نظام، وہ درست طور پہ کام نہیں کر رہا. جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں، کسی فیملی میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہے. اور جتنے زیادہ آپ کو سر درد ہو، پھنسیاں پھوڑے نکلیں، اس طرح کے واقعات ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ خرابی ہے. اچھا، ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں. آپ بھی باہر ہیں، میں بھی باہر ہوں، اس لیے ہمیں یہ کہنا کہ جو لوگ باہر نہ جائیں، پاکستان ہی میں رہیں، تو یہ ایک طرح سے منافقت ہوگی. تو ہم یہ نہیں کہتے. ویسے بھی دیکھیے، اچھے حالات کی تلاش میں ہجرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کا حکم ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مصلحت کوشی، موقع شناسی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صلح حدیبیہ میں جب مسلمان جا رہے تھے اور انہوں نے ایک مقام پہ رک کے صلح کی تھی اور وہ بڑی انفیوریبل کنڈیشنز تھیں اور صحابہ بہت سخت ناراض ہوئے تھے اور اس پہ دل برداشتہ بھی ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور جو ہونے والا ہے اس کا ادراک نہیں ہے آپ کو. اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن سے اسلام تیزی سے پھیلا اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے. وہاں پہ پھر سورہ والنصر نازل ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ان سب باتوں سے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ہدایات، ہمیں مثالیں ہمیں پیش کی گئی ہیں جن سے ہم سارے اپنی زندگی اس پہ بیس کرتے ہیں، میپ آؤٹ کرتے ہیں اس سے کہ کیسے کرنا ہے ہمیں. تو ہجرت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ، اگر مکہ کے حالات اچھے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہجرت نہ کرتے. اگر انہیں وہاں پہ جو مشکلات پیش آئیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں، اللہ کا مشن پھیلانے میں، اگر وہ نہ آتی تو وہ کبھی ہجرت نہ کرتے. تو 99% پاکستانی جو باہر ہیں وہ کبھی نہیں جاتے اگر وہاں کے حالات مناسب ہوتے ہیں. اب ہر ایک رزق یا روزی کے لیے نہیں جاتا، ہر ایک پیسوں کے لیے نہیں جاتا. بے شمار امیر لوگ ہیں، بے شمار ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، ویری ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے نہیں جاتے، عزت نفس کے لیے جاتے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے جاتے ہیں. ہم یہاں پہ پیسے کے لیے نہیں آئے، ہم بہتر زندگی کے لیے آئے ہیں. اور ہم لوگوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کی جتنی زیادہ خدمت کی ہے وہ سمجھے جسٹیفائی کرتی ہے اس چیز کو. جب آپ باہر جاتے ہیں نا، کہیں بھی فیملی سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میرے لیے کتنے یہ لوگ اہم تھے، کتنی میری محبت کرنے والے لوگ تھے، کتنی قیمتی چیزیں تھیں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں.
تو ایک پردیسی ہیں ہم لوگ, پردیسی کا درد پردیسی جانتا ہے. کہتے ہیں پردیسی نال نہ لائیے یاری, توڑے لکھ سونے دا ہووے, پر ایک گلوں پردیسی چنگا, جد یاد کرے تا رووے. تو ہم لوگوں کے دل روتے ہیں اپنے بہنوں بھائیوں, ماں باپ, دوستوں کے لیے, جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا, جہاں ہم نے اپنا دل و جان اور روح اپنی نچھاور کی, جس جگہ پہ باہر جانا آسان نہیں ہے. اور جن حالات میں یہ بیچارے جاتے ہیں, اتنے پیسے دیکھ کے, اپنی جمع پونجی بیچ کے, ان کے خواب ہوتے ہیں بہنوں کی شادیاں کرنا ہے, گھر بنانے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دینا ہے, اپنی فیملی کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے, اپنے ملک کے حالات بہتر بنانا ہے. اس سے ان کی جتنی تعریف اور جتنی حوصلہ افزائی اور جتنی ہمت افزائی کی جائے اتنی کم ہے. تو اس لیے باہر جانا انتہائی افضل ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھول جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ یاد رکھتے ہیں, زیادہ فکر ہوتی ہے, زیادہ وہ کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی حکومت کے اعمال جتنے بھی بغیرت ہو جائیں, جیسے ابھی اس نے خواجہ آصف نے جیسی باتیں کی ہیں اور دوسرے بھی کرتے رہتے ہیں, اور اس واقعے پہ بھی انہوں نے کسی نے کوئی قابل ذکر بات نہیں کی. یہ اپنی ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کیسے پکڑنا ہے, کیا کرنا ہے, اوورسیز پاکستانی کو کیسے کرنا ہے, غدار کسے کیسے بنانا ہے. یہ انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جو قابل لوگ تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 10 لاکھ لوگ بیچارے تو ویزا لے کے صحیح طریقے سے, لیجیٹمیٹ طریقے سے چلے گئے. ان کا کیا نعمل بدل ہوگا؟ وہ جو باہر رہ جائیں گے بیچارے, جو کچھ پاکستان میں رہ کے کر سکتے تھے, اب وہ باہر دوسرے ملکوں کے لیے کریں گے. دل دھڑکے کا, پیسے بھیجیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن وہ بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایک تو اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے اتنا بڑا ریکٹ ہے یہ ہیومن ٹریفکنگ, جو اسمگلنگ ہے, اتنا بڑا ریکٹ ہے. ابھی میں نے آپ کو صرف اس ایک کشتی کے نمبرز بتائے ہیں. اس سے آپ سوچیں, اس میں ساری حکومت کی جو بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ حساس ہیں چاہے وہ بے حس ہیں, سب شامل ہیں اس میں, سب مال بناتے ہیں. میرے ایک دوست تھے, بیچ میٹ تھے میرے, وہ ڈی آئی جی سیکیورٹی تھے اسلام آباد میں, پولیس میں تھے. تو اس وقت یہ پیپلز پارٹی والوں کا حکومت تھی, اور ملک رحمان ملک وزیر داخلہ تھا. تو ان کے کولیگ نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ وہ رحمان ملک آپ سے بہت ناراض ہے, تو آپ اسے خوش کریں. تو وہ شریف انسان تھے, اللہ لوگ آدمی تھے, انہوں نے پیسے ویسے کبھی نہیں بنائے تھے. تو انہوں نے کہا جی میں کیوں خوش کروں اسے, وہ مجھے خوش کرے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جی یہاں سے ویزے نکلتے ہیں, یہاں سے یہ سارے لوگوں کو بھیجنے کا ساری ٹریفکنگ کا سسٹم ہوتا ہے. تو ڈی آئی جی سیکیورٹی سینئر پولیس آفیسر ہوتا ہے, اس کے پاس بہت اپرچونیٹی ہوتی ہے پیسے بنانے کی. تو رحمان ملک کو پیسے نہیں پہنچ رہے تھے, تو وہ اس لیے ان سے ناراض تھا. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی وزیر داخلہ ہوگا, آپ نے دیکھا زیادہ تر یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. اب اس طرح کی بے شمار کشتیاں جاتی ہیں اور بے تحاشا پیسہ اس میں انوالوڈ ہے. ریلیجیس ٹورزم کے بعد, جس میں حج اور عمرے شامل ہیں, سب سے زیادہ پیسہ اس میں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم کبھی کسی دن پھر بات کریں گے, آج ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. اب اس پہ بات کی ہے تو کس نے کی ہے؟ غدار, قاتل, دین فروش, ٹیررسٹ, اور جو بھی آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں, عمران خان, اس نے بات کی ہے. آپ نے دیکھا اس کا دل رو رہا تھا, کرب اس کے چہرے پہ نمایاں تھا, وہ جس تکلیف سے بات کر رہا تھا. اور اس کا مشن یہ تھا کہ دوسرے لوگ آ کے ہمارے ملک میں نوکریاں کیا کریں گے. اور یہ ہوتا تھا جب اسلام کا سنہری دور تھا. تو جیسے اب لوگ جاتے ہیں باہر آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, MIT میں پڑھنے کے لیے, ویسے بغداد میں آیا کرتے تھے, اندلس میں آیا کرتے تھے, مسلمانوں کے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے. لیکن وہ قصہ پارینہ ہو گیا, بہت پرانی بات ہو گئی, بہت عرصہ ہو گیا, بہت عرصے سے ہماری روح ترسی ہوئی ہے. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی صلاح الدین ایوبی کا جو آ کے القدس کو آزاد کرائے, کسی ہارون الرشید اور مامون الرشید کا جو بغداد کو شہروں کی دلہن بنائے, کسی علامہ اقبال کا جو ہمیں جھنجھوڑ کے اس خواب غفلت سے بیدار کرے
تاکہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. جو قوم حق بات پہ یکجا نہیں ہوتی اس کا حاکم ہی اس کی سزا ہے. ہم لوگ اس عذاب سے اس لیے گزر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے، ہم کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے اپنا حق نہیں مانگا، ہم نے اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کی. ہم مجاہد نہیں ہیں. نمازیں پڑھنے سے، عمرے کرنے سے، ٹکریں مارنے سے آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا. یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، یہ ہوتے رہیں گے. میں یہاں پہ آیا تھا پڑھنے کے لیے تاکہ میں پڑھ کے اپنی قوم کی بہتر خدمت کر سکوں. جب میں واپس گیا میں بے شمار کمپنیوں سے، میڈیا چینل سے، کیونکہ میرا انٹرسٹ اور میری انفارمیشن انجینئرنگ میں میری ڈگری تھی، تو ان سے میں ملا تو سب 2 نمبر لوگ ہیں، سب فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 1 نمبر کے جھوٹے ہیں. کوئی انہیں دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی ترقی سے، پاکستانیوں کی ترقی سے. وہ جو اس نے ایک اور بغیرت آدمی ہے میڈیا کے بہت ڈومیننٹ، ہماری بدقسمتی ہے، اس نے کہا تھا یہ دھندا ہے میرا، میں دھندا کرتا ہوں. جب آپ کام سے رزق حلال کے بجائے دھندا کرنے لگے، جب آپ حرام آپ کی رگوں میں سرایت کر جائے، تو اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں. قوم کی ماں بیٹیاں بچے جوان رل جاتے ہیں. جب آپ نانی فراڈن کو آپ 100 ارب روپے کے نوجوان فنڈ پہ بٹھا دیں گے جسے کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر یہ ہوگا. ہماری قوم کو عمران خان 27 سال سے جھنجھوڑ کے جگا رہا ہے. آپ کو اس سے اختلاف ہوں گے، عمران خان میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس نے بے تحاشا غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے. وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے، ہم لوگوں کی. اسے کوئی ضرورت نہیں تھی پناہ گاہیں کھولنے کی اور روزگار کی اسکیمیں کرنے کی اور چینیوں سے کہنے کی کہ سڑکیں پل بنانا ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں، ہمیں تعلیم دیں، ہمیں انیبل کریں تاکہ ہم اپنا کام بہتر طرح سے کر سکیں. کوئی ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. کوئی بھی فراڈیا ہوتا وہ سڑکیں بناتا، کمیشن کھاتا، جیسا کہ یہ کرتے رہے. تو ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بچے مرتے رہیں گے، ہماری بہنیں خوار ہوتی رہیں گی، ان کی عزتیں لوٹتے رہیں گے، یہ لٹیرے ایسے کرتے رہیں گے. یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پھنسیاں پھوڑے اور سر درد جو ہمیں ہوتا ہے ہمارے جسم میں، یہ علامت ہوتی ہے، یہ علامت ہے، ایسے ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے. ارشد شریف کے قتل سے ہمیں ایک طرح سے لرز جانا چاہیے تھا. عمران ریاض خان کے اغوا، جبری گمشدگی سے، اس سے ہمارے ضمیر کو ایک طرح سے اس وقت ایک انقلاب لانے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا. یہ وقت ہے ہمارے لیے اپنی گریبان میں جھانکنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا. یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ نوجوان، یہ بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے. اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، فائرنگ کا شکار ہوتے رہے. یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں بیچارے سنگلاخ پہاڑوں سے، چٹانوں سے، ان سے بھوکے پیاسے غاروں میں انہیں بند کیا جاتا ہے، انہیں گاڑیوں کے پیچھے ڈال کے اور ایسے لے جایا، جانوروں کی، مرغیوں کی طرح لے جایا جاتا ہے. ایران سے، ترکی سے، کہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. گولیوں کی فائرنگ کی، سیکیورٹی، یہ بارڈر پولیس سے، ان سے بچتے، کسٹمز والوں سے جاتے ہیں، سب سے گزرتے ہیں. کسی کے دل نہیں لرزتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. سب اس چکر میں لگے ہیں کہ جب میرا بیٹا، میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے، میرے ابا واپس آ جائیں، ہمارے جرائم معاف ہو جائیں، ہم اور اس قوم کو لوٹ لیں. اور قوم کے محافظ جب قوموں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں بچا. پھر جب آپ کے کارواں کے دل سے ضیاء کا آپ کے احساس جاتا رہے، جب آپ سے یہ ختم ہو جائے، کاروان لٹ گیا لیکن آپ کے دل میں یہ ضیاء کا احساس بھی نہیں آیا کہ یار ہم لوگ لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، تو یہ ہوتا رہے گا. یہ ٹویٹ کرنے سے اور یہ تصویریں کرنے سے اور رولے مچانے سے نہیں ہوگا.
अभी कुछ आपने देखा एक और दुका हमारे लोग हैं, एतजाज हसन है यहाँ पे, लतीफ कोसा है, 2-4 वहां से आते हैं, 1-2 यहाँ से आते हैं, बोलते हैं, छोटे मोटे केस करते हैं, अदालतों की तरले करते हैं, इनका जमीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का आवाजों से नहीं होती ये चीजें। 25 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ 10% निकलेंगे तो 2.5 करोड़ होंगे, 1% निकलेंगे तो 25 लाख होंगे। 25 लाख लोग निकल के बाहर अगर अपना हक मांगे, सिर्फ 1%, तो इस कौम के दिन बदल जाएं। कल इमरान खान पाकिस्तान में आज होगा, वो 19 केसों में पेश होगा, 19 केसों में। इस कौम का वाहिद बेटा है जिसपे इतने केस हुए हैं और इतने केसों में वो पेश हो रहा है। कितना जवां मर्द, कितना गैरतमंद, कितना दलेर हो सकता है इंसान कि पूरी फौज के मुजरिमों की सामने डट के खड़ा हुआ है। हो सकता है उसे आज गिरफ्तार कर लें, ट्वीट करेंगे हम लोग, बड़े ट्रेंड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर क्या होगा? तो मेरे भाई, ये कश्तियां डूबती रहेंगी, लोग लुटते रहेंगे, ये चीजें ठीक नहीं होंगी जब तक हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे। तब तक अल्लाह भी हमें हमारी मदद नहीं करेगा।